سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں۔ یہ پروجیکٹ بنیادی طور پہ ویسٹ مینجمنٹ کا ہے۔ ملتان اور ساؤتھ پنجاب میں مینگو کی بہت زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو مینگو کے اندر سے جو گٹھلی نکلتی تھی وہ ضائع ہو جاتی تھی، وہ اس کی وجہ سے یا تو وہ اس کو بھٹوں میں جلاتے تھے فیول کے طور پہ، یا وہ ماحول میں جو ہے وہ آلودگی پیدا کرتی تھی۔ اس سے مائکروبیولوجیکل پرابلم بھی تھے، اس کے علاوہ انوائرنمنٹل پرابلم بھی تھے۔ اب ہم نے یہ 2013-14 میں یہ کنسیو کیا، سوچا کہ اس کو کیسے فوڈ اپلیکیشنز میں یا فارماسیوٹک میں یا کاسمیٹکس میں کیسے اس کو لایا جا سکتا ہے۔ لٹریچر نے ہمیں بتایا کہ اس گٹھلی کے اندر جو کرنل ہے، جو گری ہے اندر، اس کے اندر 15% تک جو ہے وہ آئل ہوتا ہے۔ وہ اتنا پریشیس آئل ہے اور ویلیویبل آئل ہے کہ اگر ہم اس کو ایک ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں تو اس کو ہم ریکور کریں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو سیل کریں۔ وہ بہت مہنگا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ اس پروسیس پہ ہم نے ایک پی ایچ ڈی پروگرام کیا، پورا پی ایچ ڈی ایک اسٹوڈنٹ پروڈیوس کیا۔ 2017 میں ہماری جو فائنڈنگز آئیں تو ان کی بیسس پہ ہم نے فردر یہ پلان کیا کہ اب ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد نے اس طرح کی ایک اسکیم لانچ کی ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ فنڈ کے حوالے سے۔ ہم نے ان کو یہ آئیڈیا پیش کیا، پروسیس کے بعد انہوں نے اس کو اپروو کیا کیونکہ اس میں انہوں نے سمجھا کہ یہ وائبل ہے۔ اپروو کرنے کے بعد ہمیں انہوں نے 1,12,00,000 روپیہ دیا کہ ہم یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں اور انڈسٹری کو دیں۔ انڈسٹری پھر اس کو بڑے اسکیل پہ پروڈیوس کرے اس آئل کو۔ اب اس میں ہمیں انڈسٹریل پارٹنر کی بھی ضرورت تھی۔ اس انڈسٹریل پارٹنر کو ہم نے چوز کرنے میں یہ حفیظ گھی میلز ملتان والے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا۔ انہوں نے بہت انتھوسیازم شو کیا، الٹیمیٹلی ہمارا ان سے کلیبوریشن ہو گیا اور یہ پروجیکٹ ہم نے پھر یہ پروجیکٹ پورا جو ہے یہاں پہ انسٹال کیا۔ یہ بنیادی طور پہ ایک نیا پروجیکٹ ہے پاکستان کے اندر۔ اس سے پہلے یہ پائلٹ سکیل پروسیسنگ لیول پہ کوئی ٹیکنالوجی پہلے ڈیولپ نہیں ہوئی۔ یہ پہلا بہادر ذکیہ یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ نیوٹریشن میں یہ پروجیکٹ لانچ ہوا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ جو آئل جو ہم اس میں سے ریکور کرتے ہیں، اس کی نیوٹریشنل سگنیفیکنس کیا ہے، اس کی ہیلتھ سگنیفیکنس کیا ہے اور اس کے یوزز کیا ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت مینگو کرنل آئل کاسمیٹکس اپلیکیشن کے لیے اور فارماسیوٹیکل اپلیکیشن کے لیے اور ایڈیبل پرپز کے لیے یہ ایک بڑا اچھا پروڈکٹ کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ہم اس کو نارمل کنونشنل ایڈیبل آئل سے کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک تو سیزنل ہے، کیونکہ یہ پورے سیزن میں ہمیں ایک ہی سال میں سیزن آتا ہے، اس لیے اس کی کمرشل پروڈکشن کم ہوتی ہے سویابین، کاٹن، کینولا اس کی نسبت۔ اس کے اندر جو آئل ہے وہ اس کی اگر ہم پروفائلنگ کریں تو اس میں جو ہے وہ ایک ہوتی ہے ٹرانس فیٹ جو ہمارے ضرورت نہیں ہوتی، اچھی فیٹ نہیں، اس کے کنٹینٹس بھی اس میں کم ہیں۔ اس کی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ بھی بہتر ہیں فوڈ کے لیے، آپ اس کو کوکنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس سے بیونڈ بھی جائیں تو کاسمیٹکس میں جو موئسچرائزر کے طور پہ میجر انگریڈینٹ، سب سے ویلیویبل انگریڈینٹس ہے اور گلوبلی یوز ہوتا ہے، وہ اس میں ایک مینگو کرنل آئل کا ایک بڑا پورشن۔ اس کی وجہ سے اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس بھی زیادہ ہے۔ اب ہم پلان کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے پائلٹ سکیل پروسیسنگ اس کی شروع کی ہے۔ ہم جب اس کی پروڈکشن اسمال اسکیل کی ہوگی، ہمارا انڈسٹریل پارٹنر وہ اس کو مارکیٹنگ کرے گا۔ جب اس کا ہمیں مارکیٹ سے رسپانس آئے گا، گلوبل مارکیٹ سے، لوکل مارکیٹ سے، تو اس کی بیسس کے اوپر اس ٹیکنالوجی کو ایمپلیفائی کر دیا جائے گا۔ بڑے انڈسٹریل سکیل کے اوپر اس کی جو ہے وہ پروڈکشن ہوگی اور انڈسٹریز نہ صرف ہمارا انڈسٹریل پارٹنر، اس کے بعد پاکستان کی تمام انڈسٹریز جو ہیں اس کو لانچ کریں گی، اس کو انسٹال کریں گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان کے اندر ریونیو جنریٹ ہوگا، فارن ایکسپورٹ جو ایکسچینج کے حوالے سے پیسہ آئے گا، اور ایک سب سے بڑی بات ہے پیسہ آنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلے ویسٹ کو مینیج کرنا مشکل تھا، اب ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن کر کے اس کو ایک ویلیویبل پروڈکٹ میں لے آئے ہیں۔ تو یہ ہمارا اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اور یہ ساؤتھ پنجاب
में मैंगो ग्रोअर्स के लिए, जो पल्पिंग इंडस्ट्री है उनके लिए, और एक घी की इंडस्ट्री के लिए, ऑयल की जो इंडस्ट्री है उनके लिए ये इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, कमर्शियल सिग्निफिकेंस है। अब ये मैंगो का जो गुठली है आम की, ये एक वेस्ट नहीं रही, ये एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन गई है हमारी इस टेक्नोलॉजी से, और लोग इसकी तरफ आ रहे हैं और ये डेफिनेटली रेप्लिकेट होगा। और एक भी गुठली जो है, जो चाहे वो इंडस्ट्रियल लेवल पे पल्पिंग के बाद प्रोड्यूस हो रही हो, या ये कहीं से मिल्क शेक की शॉप से, जहाँ से भी है, ये अब गुठली ज़ाया नहीं होगी अब इसमें से। और दूसरी बात यह है कि हम ऑयल निकालने के बाद जो इसका फ्लोर है वो उसकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस है, अहमियत है। हम उसको बेकिंग इंडस्ट्री पे ट्रायल कर रहे हैं कि बेकिंग इंडस्ट्री में फ्लोर के तौर पे उसको यूज़ किया जाए, उसको एनिमल फीड में यूज़ करें। ये रिसर्च अभी चल रही है और इसमें हम कामयाब हो चुके हैं कि अगर इसमें कोई 1-2% प्रॉब्लम है तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे ओवर पावर करेंगे, उसको कैसे, उसमें कोई अगर ऐसा कंपोनेंट है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए प्रॉब्लमैटिक है तो उसको कैसे हमने रेमेडिफाई करना है। तो ये हमारी रिसर्च है, ये हमारे जो इस इंस्टीट्यूट की मैंगो के पे ऊपर जितनी भी रिसर्च है, और ख़ास तौर पे मैंगो की वेस्ट के ऊपर, ये इसमें अभी हमारा इस इंस्टीट्यूट का एक लीडिंग रोल है इस एरिया में, और इंशाल्लाह हम फर्दर भी इस पे काम करते रहेंगे।